آیت نمبر 52 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مکے کے بعد سردار آئے، عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، مطعم بن عدی، حارث بن نوفل ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سنیں، شاید ہمیں بھی سمجھ آ جائے، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کی محفل میں، وہ رکاوٹ دور کریں گے تو ہم آ جائیں گے۔ یہ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی محفل میں فقیر لوگ بیٹھے ہوئے نا، ان کو اٹھا دو۔ یہ درویش جو بیٹھے ہوئے نا، قمیض بھی پوری نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور روزگار کوئی نہیں، ان میں سر دست کالے رنگ کا بلال ہے، روم کا سہیب ہے، عمار بن یاسر ہے، سالم مولا ابی حذیفہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، مسعود ابن قاری ہے، صبیح ہیں۔ یہ لوگ جو نوجوان ہیں نا، بیکار لوگ ہیں، یہ آپ ان کو فارغ کریں، ہم آئیں گے پھر۔ آپ علیہ السلام کے دل میں ایمان کا بڑا حرص تھا کہ کسی طریقے سے کوئی مان جائے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک رائے آئی کہ کبھی کبھار، اگر یہ تو روزانہ میری محفل میں ہوتا ہی ہے، کبھی کبھار اگر ان کو تھوڑا سا ہٹا کر ان سرداروں کو بھی کبھی قریب کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی ہو، ان کے دل میں ایمان کی بات چلی جائے تو بعد میں یہ بھی شرطیں ختم کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی رائے بن گئی کہ ٹھیک ہے، کبھی ان کو موقع دیتے ہیں۔ ادھر ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گیا، جو درویش لوگ تھے، بلال، سہیب، عمار، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا حذیفہ، مسعود ابن قاری، یہ حضرات اب دعائیں شروع کر کہ یا اللہ، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ہم تیرے پیارے نبی کی محفل سے دور ہوں، ان کی باتیں ہو رہی ہوں، ان کا درس ہو رہا ہو، ان کی گفتگو چل رہی ہو اور ہم باہر بیٹھے ہوں۔ ہم نے تو زندگی لگا دی ہے ایک محفل، اس محفل میں پتہ نہیں کتنی قیمتی باتیں اور ہم کہاں پہنچ جائیں۔ تو یا اللہ تو ہی سفارش کرتے، ہماری تو سفارش ہی کوئی نہیں۔ تو پھر قرآن اترا، اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، آیات اتری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محبوب، جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے نا، انہیں آپ اپنے سے دور نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سفارش کر رہا ہے غرباء فقراء کی۔ سوچے آپ ذرا، حضور کی محفل میں سفارش آ رہی ہے کہ یہ آپ سے تو نہیں کہہ رہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ آپ سے شرما رہے ہیں۔ کتنی قدر کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کی۔ یہ ہم لوگ ہیں جو امیر غریب کا فرق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، محشر کے میدان میں حوض کوثر پر سب سے پہلے جو جام پینے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سفید پوش ہوں، اور جو ان کے خادم بنیں گے، ان کے طفیل وہ بھی جائیں گے۔ اس لیے شفقت اللہ کی مخلوق پر بڑی ضروری ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت والا معاملہ۔ اور جنت میں جو ریزیڈینشل کالونی میں رہائشیں ملیں گی نا، اس میں قرب سب سے پہلے جو قریب ترین گھر ہوں گے نا، ان لوگوں کے ہوں گے جن کا دنیا میں گھر ہی نہیں ہوگا، اور ہم یہاں اس کو نظر میں نہیں رکھتے، فارغ ہے، چل پیچھے ہو گئے بھائی۔ اور بھائی، زندگی میں آپ سے کہوں گا، وہ مسجد میں آنے والے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان سے دوستیاں لگائیں، ان کو خوش کریں، کیونکہ وہ آخرت کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ اس بندے کا کہ جس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے پھر بھی نمازیں پوری ہیں، خرچہ پورا ہی نہیں ہو رہا اور نماز پوری ہو رہی، وہ شرط ہی نہیں لگاتا اللہ سے، نہیں یا اللہ میں تو تیرا ہی ہوں، میں نہیں کدھر جانا، یہ پیشانی تیرے لیے بس، میں کبھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اس لیے فرمایا آپ اپنی محفل سے ان بندوں کو دور مت کیجئے جو صبح شام رب کو پکارنے والے ہیں، یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں،
آپ ان کو دیکھیے، ان کی قدر کیجئے. اور دوسرے مقام پر ایک اور آیت میں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا آپ کی نگاہ رحمت ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. ہم نہیں پسند کریں گے کہ محفل سے دور بیٹھے. باقی رہا مسئلہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا جواب ہے. فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کا حساب. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کا کوئی حساب ان کے ذمہ نہیں ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، فرمایا اگر آپ نے ان کو دور کیا نا تو ہمارے کاغذوں میں یہ انصاف نہیں ہوگا. آپ نے ان کو دور نہیں کرنا ہے، یہ ناانصافی کی بات ہوگی. اس لیے ہمارے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. تو صحابہ نے حضور سے اتنی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے محبت کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کے رتبے کا، ان کے مقام کا. اس لیے یاد رکھیے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی جس کو تھوڑا دیتے ہیں نا، ناراضگی کی وجہ سے تھوڑا نہیں دیتے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سفید پوش بنا. یہی وجہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں چند دانے ہیں صرف امیر، چند دانے ہیں. باقی سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ایک ہی چوغا ہے، دن میں وہی، رات میں بھی وہی، اور لباس بھی وہی اور کمبل بھی وہی. اتنا بڑا مقام 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. کیا اللہ ان کو 4 جوڑے نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں، اس دنیا کا اللہ. اس لیے یاد رکھیے اب ہمیں اللہ نے جس مقام پر بنایا نا، ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اپنے یاری لگاتے وقت اپنے سے نیچے والوں سے زیادہ یاری لگائیں، اوپر والوں سے کم. ہمارا آج کل ریشو ذرا مختلف ہے. ہم میں سے ہر ایک کے تعلقات اس سے اوپر والوں سے زیادہ ہیں، اور اس سے نیچے والوں سے اکا دکا برائے نام ہے، اور آدھے ہاتھ سے اور 2 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں. نہیں، اس کو پورا سلام کیا تھا کہ یار نہیں، یہ اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جو پہلے لوگ جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں جن کو لوگ کہتے تھے کہ یار ایتے سیدھا سادہ ہی بندہ، سیدھے سادے لوگ، نہ زیادہ حساب کتاب آتا ہے، نہ زیادہ مہارت ہے، نہ زیادہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں، بس سفید پوشی کی زندگی گزار. تو آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اگر ہم سفید پوش ہیں تو کبھی ناشکری نہ کریں، کیونکہ اس کا انعام بہت بڑا ملنا ہے. 1 روپیہ ایک نیکی لے لیں. سفید پوش آدمی ایک نیکی کرتا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں امیر آدمی، مال والا جو نیکی کرتا ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ریشو کا فرق کیا رکھا. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا کہ 1 روپیہ جو غریب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 4000 گنا بڑھا کے اس کا انعام دیتا ہے، اور امیر کو 10 گنا. یہ کہاں چلا جاتا ہے کہ نہیں سفید پوش ہے، پھر نیکی کر رہا ہے، پھر کسی کے لیے خیر کر رہا ہے، پھر کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. اس لیے مال اللہ دے تو یاد رکھیے جتنا بھی کمائے برا نہیں، لیکن اس کو بخل کرنا، اس کو جمع کر کر کے گنتے رہنا یہ برا ہے. اسے ہمیشہ لوگوں کی سہولت میں لگائیں، آسانیاں دیں. یاد رکھیے ہماری اپنی نیکیاں اتنی طاقتور کبھی بھی نہیں ہوگی، لیکن معاشر کے میدان میں ہم نے کسی پر شفقت کی ہوئی نا اور وہ پار ہو گیا، وہ ہمارے بڑے کام آئے. تو اس لیے شفقت کیجئے، دوسروں کی ضروریات میں شفقت. اور شفقت کا لفظ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ زندگی میں پھر کبھی اسے ملامت نہ کیجیے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے احسان کیا، میں نے. تانا نہ دیں. ہم لوگ اپنے عمل سے تانا دے رہے ہوتے ہیں، چل پیچھے بہ جا، پھر مل نہیں، دوسرے کے سامنے اس کو جھکاتے. نہیں، فرمایا کہ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ، آپ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں. فتطردہم، کہ کہیں آپ ان کو دور کر دیں. فتکون من الظالمین. یاد رکھیے یہ محفل سے دور کرنا نہ کفر ہے، نہ فسق ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ظالم کا لفظ بول کے نا انصافی کا، عربی میں نا ظلم کے کئی معنی ہیں، یہاں نا انصافی کے انصاف نہیں ہے یہ پھر کہ ہمارا بندہ، ہمارا نام لینے والا، ذکر کرنے والا، ہمارے لیے اپنے آپ کو تاج دینے والا اور ہمارے ہر فیصلے پہ راضی رہنے والا، آپ اسے دور کیسے کر سکتے؟ تو اس لیے دوستو آج کی آیات نے ہمیں سبق دیا کہ سفید پوشوں سے پیار کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.